کہا کہ جب ولادت کی یہ گھڑی آئی تو 3 بڑے بڑے واقعات ہوئے تھے. 3 بڑے واقعات میں کیا؟ ایک کسرا بادشاہ کا جو محل تھا، آج بھی وہ موجود ہے عراق میں، مدائن شہر میں آج بھی ہے، ہم نے دیکھا ہے. وہ محل جس کے بارے میں بادشاہ کا چیلنج تھا کہ اسے ہزاروں لوگ مل کر کے بھی ہلا نہیں سکتے، توڑ نہیں سکتے. 12ویں صبح جب آئی تو اچانک اس سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. حضور پاک جب تشریف لانے والے تھے مکہ مکرمہ میں، اس سال کیا کیا ہوا، اس سال کے حالات کو بیان کیا گیا. مورخین نے بیان کیا، محدثین نے بیان کیا. پورے عرب میں جو کئی سالوں سے قحط سالی تھی، کال پڑا ہوا تھا، قحط پڑا ہوا تھا، اور حضور جس سال پیدا ہونے والے تھے عرب کی سرزمین بھی سرسبز و شاداب تھی، بارشیں خوب تھی، موسم سہانا تھا. کئی عجیب و غریب چیزیں عرب میں دیکھنے کو ملی. جو درخت کبھی پھل نہیں دیے تھے وہ پھل دینے لگے. اور اس سال جس سال مکہ میں میرے آقا کی ولادت ہوئی، پورے مکہ میں جتنی عورتوں کو بچے ہوئے، کسی بھی عورت نے لڑکی نہیں جنی، سارے بطن سے بیٹے ہی پیدا ہوئے. مکہ میں اس سال صرف اور صرف لڑکوں کی ولادت ہوئی. جو عجیب و غریب باتیں ہوئی حضور کی ولادت سے پہلے، ان کو ارہاسات کہا جاتا ہے. اور پھر جو حالات تھے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، جو روایات ہیں ولادت کے وقت کے، وہ بھی سننے کے قابل ہیں. اور محدثین نے جو بیان کیے، کہا کہ جب ولادت کی یہ گھڑی آئی تو 3 بڑے بڑے واقعات ہوئے تھے. 3 بڑے واقعات میں کیا؟ ایک کسرا بادشاہ کا جو محل تھا، آج بھی وہ موجود ہے عراق میں، مدائن شہر میں آج بھی ہے، ہم نے دیکھا ہے. وہ محل جس کے بارے میں بادشاہ کا چیلنج تھا کہ اسے ہزاروں لوگ مل کر کے بھی ہلا نہیں سکتے، توڑ نہیں سکتے. 12ویں صبح جب آئی تو اچانک اس دیوار پر ایسی دراڑ پڑ گئی، شک ہو گئی دیوار کہ اس میں سے ایک آدمی آج گزر سکتا ہے. آج تک وہ شک ہوئی دیوار موجود ہے. محل ویسا ہی ہے، دیوار پھٹی ہوئی ہے، ہم اس میں سے گزر بھی سکتے ہیں. اس کے سارے چیلنج چکا چور ہو گئے، چکنا چور ہو گئے. اور وہ پھٹی ہوئی دیوار آج بھی ہے. کیوں شک ہوئی پتہ ہی نہیں، پتہ نہیں. اور اس کے 14 کنگورے گر گئے جو اس کی عزت کے باعث تھے. اور دوسرا جو سب سے بڑا واقعہ ہوا وہ یہ تھا کہ ایران کے جو مجوسی تھے، فارس کے جو مجوسی، آگ کے پجاری، 1000 سال سے آگ کی پوجا کر رہے تھے اور آگ کو بجھنے نہیں دیا تھا، اگنی ہون کر رہے تھے. لیکن 12 ربیع الاول کو اچانک وہ آگ بجھ گئی. اس آگ کو 1000 سال تک بجھنے نہیں دیا گیا تھا. صبح شام دوپہر رات باری باری وہاں پر پجاری بیٹھ کر کے آگ کو جلاتے ہی رہتے تھے. دنیا بھر سے اس کے لیے لکڑیاں آتی تھی، لیکن 12 ربیع الاول کو آگ بجھ گئی. تیسرا بڑا واقعہ جو پیش آیا، بحیرہ ساوا، ایک ندی تھی جس کی عبادت کرتے تھے لوگ، یعنی ایران والوں کی ایک گنگا تھی بحیرہ ساوا. وہ لبالب پانی سے بھری ہوئی. لیکن 12 ربیع الاول کو دیکھا فارس کے لوگوں نے کہ اچانک وہ بحیرہ ساوا خشک ہو گئی، کوئی ایک پانی کا قطرہ نہیں، پورا دریا خشک ہو گیا، کہیں کوئی پانی نہیں ہے. یہ 3 بڑے بڑے واقعات جب پیش آئے تو کاہنوں کو، نجومیوں کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ کیا ہو گیا، یہ بادشاہ کے محل میں دراڑ کیسی، یہ جو آگ 1000 سال سے کبھی نہیں بجھی تھی یہ کیسے بجھ گئی، یہ بحیرہ ساوا سوکھ کیسے گیا. سارے نجومی بیٹھے اور اپنے علم نجوم کے اعتبار سے سبوں نے کیلکولیشن کر کے جو بادشاہوں کو بتایا کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے، تو وہ سارے نجومیوں کی زبان سے جو کلمہ نکلا ہوگا، جس کی ترجمانی ہمارے زمانے کے امام زمن نے یوں کہا کہ شاید نجومیوں نے یہ کہا تھا بادشاہوں کو، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. اب بدلا ہوا ہے. یہ سب بڑے واقعات جو ہوئے ہیں
وجہ یہ ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہوا جو پورے عالم پر اب حکومت کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، 12 ربیع الاول کو فارس کے قلعے شک ہو گئے، کچھ تو یعنی جن کے اندر دراڑ آ گئی، تڑک گئے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس زمانے میں حضور کی ولادت کا 12 ربیع الاول کو جو تذکرہ ہوا تو فارس کے قلعوں میں دراڑ آ گئی، اور آج ہم ذکر مصطفیٰ کریں گے کس لیے؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس، یعنی فارس کی طرح نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں تو فارس کے قلعے تو نہیں، نجد کے قلعوں میں آج بھی دراڑ آ جاتی ہے، پیٹوں میں مروڑ آئی جاتا ہے، گردنوں میں چمک آئی جاتی ہے، آنکھوں میں آگ بھری جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم مصطفیٰ کریم کا ذکر کرتے ہیں تو ابلیس کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے یہ بھی میں بتاؤں۔ کسی کا حقہ پانی بند کرو تو تکلیف ہوتی ہے نا۔ ہاں، بہت سارے لوگ، بعض لوگ ہم سے بھی یہ پوچھتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب آپ سے کیوں تکلیف میں ہے، کیوں آپ سے یہ اتنی تکلیف میں جل رہے ہیں؟ ہم کو تو پتہ نہیں رہتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ انسیکیور فیل کر رہے ہیں، یعنی ہمارے ہوتے ہوئے ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ اب ان کا کچھ نہیں چلنے والا۔ میرے عزیزو، شیطان ابلیس لعین کو یہ طاقت حاصل تھی دنیا میں کہ یہ آسمانوں پر اڑتا، آسمانوں پر جاتا، اور جو اللہ کے ملائکہ باتیں کرتے وہ باتوں کو سن کر کے آتا اور کاہنوں کو بتاتا۔ یہ جو جوتش لوگ بھوش بولتے ہیں، شیطان اس میں تھوڑا مسالہ لگا کر کے بولتا تھا، تو فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمانوں پر جاتا تھا اور اڑ کر کے آسمانوں سے کچھ نہ کچھ خبریں لے کر آتا تھا۔ لیکن روایات یہ بتاتی ہیں کہ 12 ربیع الاول کو اس کے آنے پر پابندی لگا دی گئی، بینڈ ہو گیا۔ اب ابلیس آسمانوں کے اوپر جا نہیں سکتا، جو وہ فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جاتا تھا اب جانے کی کوشش کرتا ہے تو ستاروں کے ذریعے سے مار کر کے اس کو نیچے پھینکا جاتا ہے۔ یہ جو شہاب ثاقب کہتے ہیں، تارا ٹوٹتا ہوا آپ دیکھتے ہوں گے آسمانوں پر۔ ممبئی والے کہاں تارے دیکھتے ہیں؟ دن میں ہی دیکھتے ہوں گے۔ گاؤں والے دیکھا کرتے ہیں، رات کے وقت تارے ان کو نظر آتے ہیں، اور کبھی کبھار تارا ٹوٹتا ہوا جو نظر آتا ہے کہ تارا نہیں ٹوٹتا، ابلیس اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو فرشتے اسے مار کر نیچے بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ 12 ربیع الاول کے بعد پھر ابلیس کے اوپر آنے پر بینڈ لگا دیا گیا ہے، پابندی۔ جب اس کو یہ پتا چلا کہ آج سے اوپر جانے پر بینڈ ہے تو نیچے زمین پر آیا، مٹی اٹھایا، سر پہ ڈالنے لگا اور چیخنے لگا، چلانے لگا، آج سے میری بہت ساری سہولیات ختم ہو گئی۔ یہ 12 ربیع الاول آئی کیوں؟ اس کے آنے کی وجہ سے میری تکلیفیں بڑھ گئی۔ جو ابلیس اس زمانے میں پکار رہا تھا آج بھی بہت سارے سوشل میڈیا پہ پکار رہے ہیں۔ یہ 12 ربیع الاول آتی کیوں ہے؟ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لائٹنگ کہیں اور جلتی ہے، تکلیف ہمارے گھر میں ہو رہا ہے، یہ تکلیف ہو رہی ہے، لائٹ کوئی اور جلا رہا ہے، اس کا گھر تو نہیں جل رہا، کسی اور کا پیٹ جل رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے دن شیطان کا آسمانوں پر جانا بند کر دیا گیا۔ آسمانوں پر مطلب آسمانوں کے قریب جانا بھی بند کر دیا گیا۔ یہ عجیب و غریب واقعات پیش آئے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے قریب۔